يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں کسی کے رونے کی آواز آئی. آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے. دیکھا تو وہاں ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا تھا چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں. شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کو دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے. میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے. میں بھی تو ایک گوشت پوست کا ایک انسان ہوں. میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا. کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت کم تو نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا. ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا رہوں. وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے. جب گندم کی پوری بوری ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر وہاں سے تشریف لے آئے. دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے. تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے. چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں. اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی محمد ہوں. یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑا. انہیں جان دینا تو گوارا تھی، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا. آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا. اس واقعے سے یہ سبق ملا
کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے جائیں، کسی سے اجر کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے برا کیا اس لیے تم بھی اس کا کام نہ کرو، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر کوشش ہم کو بہترین امتی بنا سکتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہم پہ اپنا رحم فرمائے اور ہمیں اچھے اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا اخلاق والا بنا دے، آمین۔ یہاں آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے فیس بک پہ میرا پیج لائک کیجیے۔ اسلامک اسٹوریز کے نام سے میرا پیج ہے فیس بک پہ۔ اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کیجیے میرے پیج پہ، اور میری ویڈیوز کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی میری ویڈیوز موجود ہیں۔ میرے چینل کا نام اسلامک اسٹوریز ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر لنک موجود ہے یوٹیوب پہ جانے کا۔ آپ پلیز میرے چینل کو یوٹیوب پہ جا کے بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیے، اور ہاں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اگلی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔